الرحمن الرحیم محترم امیر مقامی اور ہے عزیز، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ 3 دن کا جو پروگرام ہوا بڑا اچھا رہا. آپ لوگوں کے تاثرات سے معلوم ہوا جیسا آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں اور جیسا آپ خوش ہو رہے ہیں وہی معاملہ ادھر کا بھی ہے. اور آپ کے اور میرے درمیان قرآن مجید تھا اور وہ کامن ہے ہم سب کے لیے. ہم سب سیکھنے والے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کتاب کے پیغام کو سمجھیں گے بھی اور انشاءاللہ عام کرنے کی کوشش بھی کریں گے. یہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور کبھی بھی اس راہ میں ہم کو اپنے نفس کو بچانے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی بھی یہ آپے سے باہر ہو سکتا ہے، سرکش بن سکتا ہے. اس لیے جب آپ لوگ تعریف کر رہے تھے تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اور ایسے ہی ہونا چاہیے جب بھی آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں. دیکھیے دنیا میں کوئی بھی کچھ بھی تعریف کر لے، کتنا بھی بڑا مقام کیوں نہ دے لے، وہ یہ نہیں طے کرتا کہ اللہ کے پاس ہمارا کیا مقام ہو. اس لیے ہماری اصل کامیابی جو ہے وہ اللہ سے ملاقات میں کامیاب ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ عمل کو دیکھ کر خوش ہو جائے، ہم کو جنت میں بھیج دے. یہی اصل. اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارا پروگرام ہو، تقریر ہو، پریزنٹیشن ہو، خوشی تو ہو سکتی ہے لیکن بہرحال اس کو ایک حد میں ہی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خواتین نے بھی ماشاءاللہ کافی اچھے تاثرات کا اظہار کیا آپ حضرات نے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. مزید اس راہ میں آگے بڑھنے کی ہم سب کو توفیق. تو گزارش ایک یہ ہے کہ جو علم آپ کو حاصل ہوا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو لے کر آگے بڑھیں. یقین مانیے آپ کو جتنا اب احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو بہت ساری نئی نئی باتیں معلوم ہیں، اس سے زیادہ آپ کو معلومات ہو. اجتماعی طور پر جو ہم علم حاصل کرتے ہیں نا، اس وقت ہماری ایک نفسیاتی کیفیت ہے. لیکن وہی علم ہم انفرادی طور پر بڑی خلوص نیت کے ساتھ بیٹھ کے جب ہم اس کو حاصل کرتے ہیں نا تو وہ ایک الگ کیفیت ہے. اور ہمارے اساتذہ ہم کو اسی طرف متوجہ کرتے تھے کہ جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو انفرادی طور پر برتنے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو. تو آپ کو پریزنٹیشن وغیرہ دیے گئے ہیں، آیتیں بھی آپ کو معلوم ہے، تو اپنے طور سے آپ مطالعہ کریں، نوٹس بنائیں، اس کے اپنی پرسنل ڈائری رکھیں یہاں پہ اور صورتوں کو پڑھیں، آیتوں کو پڑھیں. بہرحال اپنا ایک نصاب بنائیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھئی 1 مہینے میں 1 مرتبہ ہونا چاہیے، 2 مہینے میں 1 مرتبہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن میں اکیلا کیوں بول؟ آپ کیوں نہیں؟ اگر کوئی ایسے نوجوان ہیں جو تیار ہونا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ بیٹھ کے ایک ٹیم بنائیں گے، نہ صرف یہاں بلکہ پورے اطراف کے علاقوں میں ہم انشاءاللہ پھیل کر کام کریں. یہ ہمارا منصوبہ ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خاص کر کے اس پر تدبر اور عمل، یہی اصل کے تقاضے نا، یہ مین، کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، اس کو عمل میں لایا جائے. اس پر کام نہیں ہو پا رہا. جس کو بھی دیکھو تجوید کے پر توجہ کرتا ہے، حفظ پر توجہ کرتا ہے. اس کی اہمیت ہے، دو رائے نہیں، لیکن اس کے آگے کے سٹیجز بھی ہیں. آگے کے سٹیجز پہ کام نہیں ہو پا رہا. تدبر پر کہیں آپ کو کوئی پروگرام نظر نہیں آتا. قرآن مجید کی تعلیمات پر کیسے عمل کیا جائے، اس کے مطابق کیسے ماحول کو سنوارا جائے، اس پر کہیں کوئی ٹریننگ کا انتظام نہیں ہوتا. تو ہم وہ ماحول بنا سکتے ہیں. تو آپ آئیے خلوص نیت کے ساتھ. ویلکم ہے آپ کا. انشاءاللہ بیٹھ کے ہم گفتگو کریں گے اور باضابطہ اس کی ٹریننگ ہوگی انشاءاللہ. پھر چھوٹے چھوٹے اسائنمنٹس لے کر ہم آگے بات بڑھا سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارا جو کام ہے نیچے کے 5 اسٹیٹس میں ہے ساؤتھ کے، اور ہم کو سخت ضرورت ہے کہ ایبل افراد آئیں، مردوں میں بھی اور خواتین میں. تو آپ کے لیے استقبال ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ استفادہ کریں بلکہ استفادہ کرانے والے بنے، مستفید کرانے والے بنے. آپ کے لیے ویلکم ہے. انشاءاللہ بیٹھ کے کوئی منصوبہ سلسلے بنا سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ مقامی جماعت کا، ہمارے میرے مقامی کا، بابر بیگ صاحب اور دیگر رفقا کہ بڑی زبردست محنت کی ہے لوگوں نے اور بہت اچھے انداز سے اس کو آرگنائز کیا. اللہ تعالیٰ قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.